کھانا بھی حلال کھائے اور عمل بھی طیب کرے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اس لیے جو انسان رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام نے سعد نانوں کو یہ وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوتی. اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے. اور آج کل کے صوفیوں کا جو پیٹ ہے نا، ٹریش کین، وہ کچرے کا ایک ہوتا ہے نا ڈبہ، جو گند بلا سب اسی میں. صوفی کا پیٹ کوئی تیلی کا کولو تو نہیں ہے نا، کولو میں جو ڈالو وہ پیستا ہے. صوفی کا پیٹ جو ڈالو پیسنے ہے، اس میں حرام حلال کی پرواہ نہیں. بس لذت کا شوق ہے، جی مجھے پیزا کھانے کا شوق ہے، بھاگتے ہیں شہر کی طرف، میکڈونلڈ کی طرف، KFC کی طرف. یہ باہر سے آئی ہوئی کمپنیاں کیا ڈالتی ہیں اللہ جانے. حلال پیسے خرچ کر کے حرام کھاتے ہیں. ہم تو نہیں اس کے بارے میں جانتے نا، اللہ جانے کیا ہے. تحقیق کس کو ہے؟ ذکر و سلوک سیکھنا ہے تو حلال کا اہتمام کرنا پڑے گا. دوسری علامت ابتغاء وجہ اللہ بالعمل. عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو. اس کو کہتے ہیں میزان الاعمال فی باطنہا، باطن کی کسوٹی. عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں. چنانچہ طبرانی شریف کی روایت، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغی بہ وجہہ. تو ہم عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے. اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے کی، نیت کے اوپر دار و مدار. تیسری علامت زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، کہ جب بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے نا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو وجد، لذت، شوق، ذوق عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب ایقاظ الہمم اس میں فرماتے ہیں کہ من وجد ثمرۃ عملہ عاجلا فہو دلیل علی وجود القبول عاجلا، کہ عمل کرتے ہوئے جس کو لذت محسوس ہو جاتی ہے یہ دلیل ہے کہ بعد میں اللہ نے اس کو قبول بھی کر لینا. چنانچہ فمن علائم قبول اللہ للصلاۃ، نماز کی قبولیت کی علامت ان یشعر المصلی فیہا بلذت الاقبال علی اللہ، کہ نماز پڑھنے والے کو واقعی محسوس ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا. بس اوقات بندے کی نماز میں ایسی کیفیت بنتی ہے، فیل ہوتا ہے. علائم قبول اللہ لمناسک الحج، حج کے مناسک کی قبولیت کی علامت یہ ہے ان تقطعہ عن مشاغل الدنیا وہمومہا، کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو دل وہاں جا کر پیچھے سے کٹ جاتا ہے،
اور اگر پیچھے دل اٹکا رہے، ایک طواف کیا کعبے کا اور 10 طواف کیے بازار کے۔ چنانچہ حاجی صاحب کو حرم میں کہاں دعا قبول ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے کہ کس گھڑی کی قیمت کتنی، دکانوں کے چکر۔ فمن علائم قبول اللہ لتلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کی قبولیت کی علامت یہ ہے ان یشعر انہ ماثل بین یدی اللہ، کہ تلاوت کرنے والی کی کیفیت ایسی ہو کہ جیسے میں اپنے پروردگار سے ہم کلامی کر رہا۔ چوتھی نشانی المداومۃ علی العمل، کہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہونا ہوتا ہے نا، اللہ پھر اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ اس عمل کو آنے والوں میں جاری فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو شارٹ کٹ یوں کیا کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ قبول کیا تو آنے دیا ہے نا، ناراض ہوتے تو آنے ہی نہ دیتے۔ آپ خود دیکھیں، بندہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو گھر آنے سے روک دیتا ہے، باپ بیٹے کو گھر آنے سے روک دیتا ہے، بھائی بھائی کو روک دیتا ہے، خاوند بیوی کو روک دیتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوتے نے گھر آنے سے روک دیتے، اگر آنے دیا ہے تو یہ کس کی دلیل ہے؟ ارادہ خیر کا، عطا کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ اب تو جھولی پھیلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا مانگتا ہے۔ پانچویں چیز جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، التقوی۔ جو انسان جتنا متقی ہوگا اتنے اس کے عمل اللہ کے ہاں انما یتقبل اللہ من المتقی۔ چنانچہ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد بن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کا تقوی حیران کن تھا۔ حضرت سردی گرمی ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے، علماء حیران تھے، بھئی گرمیوں میں تو چھتری کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے، سردی کے موسم میں چھتری؟ تو ایک عالم نے پھر پوچھا، حضرت سخت سردی میں بھی چھتری ہر وقت ہاتھ میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ آپ عالم ہیں، آپ کا ذہن صاف کرنا ضروری ہے، مجھے نہ گرمیوں میں ضرورت اس کی نہ سردیوں میں، میں اس کو ہاتھ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ راستہ چلتے ہوئے اگر دائیں سے عورتیں آ رہی ہوتی ہیں تو میں چھتری یوں کر لیتا ہوں، میں عورتوں کے کپڑے کو ہی نہیں دیکھتا، اور بائیں سے آ رہی ہوتی ہیں تو میں چھتری کو یوں کر لیتا ہوں۔ لوگوں کی نظر میں وہ سر کا سایہ ہے، میری نظر میں غیر محرم سے نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا غیر محرم سے نظر کی حفاظت۔ اور جب غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی جائے تو اللہ کیا دیتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ اس کو حلاوت ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کی عادت تھی کہ نماز کی جماعت خود کرواتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ تکبیر ہو جاتی اور تھوڑے سے توقف کے ساتھ پھر آپ تحریمہ باندھتے، جیسے 20 سیکنڈ، آدھا منٹ، تھوڑا سا وقفہ کئی دفعہ ہو جاتا۔ حضرت کی جماعت میں اکثر علماء ہوتے تھے،
تو مردان میں ایک عالم نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ اسی وقت نیت نہیں باندھتے، تھوڑا سا توقف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وجہ ہے؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا، مولانا آپ تو عالم لوگ ہیں، آپ کی تو کیفیتیں بنی رہتی ہیں، میں فقیر آدمی ہوں، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، جب تک مجھے سامنے بیت اللہ نظر نہیں آتا میں تحریمہ نہیں باندھتا۔ ادھر غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی، ادھر اللہ نے ایسی نماز عطا فرما دی، مقام احسان والی نماز۔ تو تقوی، جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا قبولیت ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب پوری دنیا میں مشہور، کیوں؟ ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول کہ آج دارالعلوم کو پوری دنیا کے اندر شہرت، تقوی کی وجہ سے۔ چھٹی بات کہ جس سے قبولیت ملتی ہے وہ ہے دعا۔ رونے سے، مانگنے سے قبولیت مل جاتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان۔ دیکھیں، عمران علیہ السلام کی اہلیہ امید سے ہیں، اور اس حالت میں وہ اللہ سے ایک دعا مانگتی ہیں، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ اس میرے بچے کو جو ہونے والا ہے قبول کر لیجئے۔ اب ماں تڑپ کے دعا مانگ رہی ہے، یہ تڑپ تڑپ کے مانگنا اللہ کے ہاں ایسا پسندیدہ، رب کریم فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، قبول کر لیا نا اللہ نے۔ ہم اوپر کی جتنی علامات کو دیکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سوائے دعا کے ہمارے پلے اور کچھ نہیں ہے، بس ہم دعا مانگیں کہ اللہ آپ رحمت کر دیجئے اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے۔ انبیاء کرام کو بھی یہ خوف لاحق ہوتا تھا، چنانچہ ابتحال الانبیاء الی اللہ بان یرزقہم القبول، انبیاء کو بھی یہ خوف دامنگیر رہتا تھا۔ سنیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے میرے گھر کے قاعدے، بنیادوں کو بلند کیا، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا۔ دیکھا فکر کیا لگی ہوئی ہے کہ اے اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما لے۔ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دیکھا تک قبولیت کی ہے نا فکر۔ خود نبی علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ ہم قبولیت پر ہی نظر رکھیں۔ چنانچہ کتنی دعائیں ایسی ہیں جن میں قبولیت کی تعلیم دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من ادعیۃ رسول اللہ فی القبول، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام جانور ذبح فرمانے لگتے تو پڑھتے بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبولیت کی دعا مانگتے۔ ابن عباس نے روایت کرتے ہیں
رب اعنی وتقبل توبتی واجب دعوتی. دوسری روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم تقبل حسناتی، اے اللہ میرے نیک عملوں کو قبول فرما لیجیے. ابن عباس عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام افطار کے وقت دعا مانگتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یعنی قبولیت کی فکر. ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، مقبول عمل. اب یہ جتنا کچھ ہم نے سنا، اس کی ذرا پریکٹیکل شکل صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں. یہ وہ جماعت تھی جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جو اپنے استاد کے کمالات کا آئینہ تھے. کہتے ہیں استاد کے کمال کو دیکھنا ہو تو شاگردوں کو دیکھو، نبی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو. ایک ایک صحابی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000. اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی، تو نبی